کہ وقفے سے قبل آپ نے دیکھا جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے، مختلف معاملات کے حوالے سے ان کی گفتگو، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ واضح طور پہ لگتا ہے کہ نون لیگ اور اس کی دوسری اتحادی جماعتیں ماں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے نزدیک اب پارلیمنٹ کی کوئی توقیر نہیں ہے، قومی اسمبلی کی کوئی وقت باقی نہیں رہ گئی ہے اور اس کو کسی انداز سے بھی جائز اسمبلی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے ان سے سوالات پوچھے، ان کے جواب آپ نے دیکھ لیے۔ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب حکومت کا ہر لحاظ سے ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرا دور شروع ہو رہا ہے پی ٹی آئی حکومت کا۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ سینٹ انتخابات بھی ہو گئے، چیئرمین ڈیپٹی چیئرمین کا الیکشن بھی ہو گئے، یہ سب اس کے لیے تسلی بخش نتیجہ آیا پی ٹی آئی کا۔ دوسری جانب جناب عمران خان نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا نیا ووٹ بھی لے لیا۔ اس طرح سے ایک نیا جنم شروع ہونے والا ہے اور توقعات یہ ہیں کہ شاید اس جنم میں پارلیمنٹ کی توقیری میں اضافہ ہو، خاص طور پہ حکومت کے حوالے سے، اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے اور قوم اور جمہوریت اور سیاست کو درپیش مسائل کے حل کے لیے یہاں پہ کوئی حل ڈھونڈا جائے۔ کیا ہمیشہ پاکستان میں انتخابات، جس نوعیت کے بھی انتخابات ہوں، ان پر دھاندلی کا الزام لگے گا، الزام یہ لگتا رہے گا کہ وہ غیر شفاف ہوں؟ کیا ہمیشہ اپوزیشن اور پاکستان کی حکومت کی جو اتحاد ہے یا جو حزب اقتدار ہے ان کے درمیان تو میں پارلیمنٹ کا حصہ رہیں گی؟ اور کیا یہ نظام اسی انداز سے یہ جمہوریت اور یہ پارلیمنٹ چلتی رہے گی؟ اگلے 2.5 سال میں کیا ہونے والا ہے؟ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب۔ یہ فرمائیے گا، اس سے پہلے جب آپ سے کئی مہینوں پہلے آپ سے بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو یاد دلایا تھا کہ موقع ضائع کیا حکومت نے، کیونکہ بالکل شروع میں 2 سے 3 بار لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے حکومت کو غیر مشروط میثاق معیشت اور کی آفر کی تھی، اور پھر اپنی پہلی تقریر میں اور کئی دوسری تقریر میں بھی بلاول بھٹو نے بھی کہا تھا کہ عمران خان ہمارے لیڈر ہیں، وہ فیصلے کریں، وہ قدم اٹھائیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ مگر اس پہ حکومت کا کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا اور وہ وقت بالکل نکل گیا، اور اب ہم اس وقت پہ پہنچ گئے ہیں کہ اپوزیشن کی بڑی جماعت کے نزدیک اب اس پارلیمنٹ کی توقیری کی کوئی حصہ نہیں ہے۔ آئندہ ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کامران صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے، میں نے آپ کی پورے انٹرو سنی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جب میاں صاحب نے بات کی تھی تو اس وقت اگر آپ اس پروسیڈنگ کو دیکھیں تو میں نے وہیں سے پرائم منسٹر سے بات کی تھی۔ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کلیئر اس کے اوپر جو ہے نا کنسنٹ دیا تھا، اس نے مجھے بالکل اس پر گو ہیڈ دیا تھا۔ لیکن اسی دن یا اس کی دوسرے دن جو ہے نا مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ اس کی اپوزیشن کی اور اس کے خلاف کی، اس نے کہا ہمیں نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، بالکل نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے میں تو مریم صاحبہ بالکل بولتی نہیں تھی، وہ تو پورا سال نہیں بولی تھی۔ جس وقت شہباز شریف صاحب نے آفر کی تو بالکل شروع کی بات ہے، جب تو مریم صاحبہ بالکل سیاست میں ایکٹیو بھی نہیں تھی۔ اگر آپ کامران خان صاحب، شاید میں غلط ہوں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن آپ تھوڑا اس کو چیک کر لیں۔ میں میرے مطابق جو ہے نا کلیئر کٹ اور پھر اس کی آپس میں وہ بھی ہوئی تھی۔ بالکل ایک رتی بھی شک نہیں ہے، اور اسی لیے آپ سے بات بھی ہوئی تھی، اور پھر آپ نے اس کا دوسرا بیک گراؤنڈ بتایا تھا۔ اس کے کئی مہینوں بعد پھر میری آپ سے بات ہوئی تھی۔ بہرحال یہ میں جو بات کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے مطلب کوئی غیر ذمہ دار بات نہیں کر سکتا۔ جی میں نے کیٹیگوریکلی جب اس کی ہو گئی تو میں پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا، میں نے اس کے ساتھ ڈسکس کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ بالکل آپ اس کے لیے جو اقدامات کرنا چاہیں، اور اگر آپ چاہیں تو میں کل جو ہے نا اپنی اسمبلی کی پروسیڈنگ نکالوں گا، میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا۔ اینی ہاؤ اچھی اپر تھی، میں چاہتا ہوں کہ دیر آئے درست آیت۔ اس وقت جو سچویشن ہے، گورنمنٹ نے جو مجھے کل پرائم منسٹر صاحب کا خط آیا ہے، اس کے حوالے سے آج میرے تمام پارلیمانی پارٹی جو لیڈرز ہیں وہ اور اس کو میں نے لیٹر بھیج دی ہیں۔ میں نے آج چیئرمین سینٹ صاحب سے بھی بات کی ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سینٹ میں ہو یا نیشنل اسمبلی میں، جتنی چھوٹی بڑی تمام پارٹی کی پارلیمانی پارٹی لیڈرشپ اس میں حصہ لیں، تاکہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ بنے، اور یہ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی مجھے پتہ نہیں ہے کہ ابھی شاہد صاحب نے کیا کہا ہے، اگر اس اسمبلی کو میں وہ ابھی آپ کی کراچی میں الیکشن ہو رہا ہے تو کیا وہ اس میں حصہ لے رہے کہ نہیں لے رہے؟ ڈسکا میں الیکشن ہو رہا ہے، کیا وہ اس میں حصہ لے رہے کہ نہیں رہے؟ پنجاب میں ایک اور صوبائی سیٹ ہے، ایک طرف تو الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں، اسی پارلیمنٹ میں آنا ہے،
تو ہم کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے ہم ایک ایسی ڈسکشن کریں، اس میں تمام سٹیک ہولڈر بیٹھے، اس میں جتنی بھی ایون صرف پارلیمان کی نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بار ایسوسیشن کی نمائندگی اس میں ہو. اسپیکر صاحب بہت امپورٹنٹ دلیل دی ہے آپ نے، یقیناً بہت امپورٹنٹ دلیل دی ہے، اور میں نے بھی ان سے کہا کہ ابھی تو آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ کو، پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کو قومی اسمبلی سے الیکٹ کرایا، یہ تو ابھی کی بات ہے، اور اسی قومی اسمبلی کو جس کو کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی قانونی اور کسی حساب سے بھی اخلاقی جواز ہی نہیں ہے، اور اس حوالے سے اب جو الیکٹرل ریفارمز وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، اس کو بھی ابھی جب تک آپ کا لیٹر نہیں گیا ہے وہ 100% مسترد کر چکے ہیں. میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اس وقت کس موڈ میں ہے نون لیگ خاص طور پہ. وزیر اعظم نے اسپیکر کو خط لکھا ہے کہ میں اصلاح کا ایک پہلو لے کر آ رہا ہوں اور انٹر پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے. وہ پارلیمان جو چلتا نہیں ہے، جس میں کوئی پارلیمانی آداب نہیں ہے، اگر اسپیکر کو پارلیمانی آداب کا پتہ ہوتا، اس ملک کے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر اس کے سامنے 5 اپوزیشن لیڈروں کا نام لے کر گالیاں نکالی. اسپیکر خاموش بیٹھا رہا. اسپیکر آج ملوث ہے اس پارلیمان کے نظام میں، یہ نظام نہ چل سکے. اس اسپیکر پر کون اعتماد کرے گا؟ اس اسپیکر کی پارلیمانی کمیٹی میں کون جائے گا؟ بہت ہی کٹھن کام ہے اسد قیصر صاحب آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو آپ کا گلہ ہے، حکومت کا بھی گلہ ہے اور اپوزیشن کا بھی گلہ ہے کہ الیکشن جو ہے نا یہ ریگڈ ہے، الیکشن جو ہے نا وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے. تو پھر کیا کریں گے؟ یہ بازاروں اور چوکوں میں اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے. تو اسی پارلیمنٹ میں آنا ہے نا، قانون یہیں سے ہوگا، یہیں سے قانون بنے گا. اور کیا راستہ ہے اور بتا دے کیا راستہ ہے. ہاں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ ہی ناجائز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس پارلیمنٹ سے آپ نے سینٹ کی ووٹ کیوں لی؟ اس پارلیمنٹ سے پھر آپ جو ہے نا الیکشن میں ایسے کیوں لی؟ مقابلے کیوں؟ مطلب یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتی. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام بنایا جائے جس میں کسی کو گلہ نہ ہو، جو بھی الیکشن ہو سب اس پہ مطمئن ہو کہ ہاں بالکل جو الیکشن ہوا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوا ہے، فیئر اینڈ فری ہوا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی ذاتی پولیٹیکل ایجنڈا سے ہٹ کے آگے بڑھیں اس ملک کے لیے. اس ملک نے بھی آگے بڑھنا ہے، اس ملک نے بھی آگے جانا ہے، ہم نے اپنے آگے کل کو بھی دیکھنا ہے. تو میں تو بالکل ایک میری سنسیئر ایفرٹس ہوگی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کیا روڈ میپ ہے اسد قیصر صاحب، اسپیکر صاحب، کیا روڈ میپ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کا آبجیکٹو ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہوتا یہ نا کہ مطلب ایک گورنمنٹ نے ایک ہمارے پاس ایک ڈراپ بھیجا ہے، ڈراپ بل ہے ہمارے پاس آیا ہوا ہے، وہ ہم پریزنٹ کروا دیں گے. کس معاملے کا ڈرافٹ بل ہے؟ یہ پوری اس میں خاص کر جو ایک تو یہ بھی ہے کہ الیکٹرانک کیسے ایک میکینزم بنایا جائے کہ وہ کوئی اس پہ کوئی وہ نہ کر سکے. ایک جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے الیکٹرانک سسٹم جو، اور اس کی جو کل پوا چودھری صاحب نے کہا کہ ہم اس کی ایک پریزنٹیشن بھی آپ کو کروا دیں گے. تو ہم نے اس کا دیکھنا ہے کہ ہم کیسی جو اس وقت ای ووٹنگ ہے اس کا ہم کیسے ایک میکینزم بنائیں. وہ ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں جو اس کے لیے مختلف الیکشن کمیشن کو کتنا جو ہے نا مضبوط کرنا ہے، اس کو کیا، اس کی الیکشن کمیشن کی کیا پروسیجر ہونی چاہیے اس کی سلیکشن کے لیے، سب کچھ ایک ایک چیز کی نیٹی گریٹی پوری ڈسکشن ہوگی. جو ہمارا اس وقت ایکٹ ہے اس کو کس لیول پہ ہم انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں. تو ایک اوپن ڈسکشن ہوگا، اوپن ڈیبیٹ ہوگا، اور اس میں تمام سٹیک ہولڈر، بلکہ تمام سٹیک ہولڈر جو پارلیمنٹ ہیں اور پارلیمنٹ سے جو باہر ہیں، جو بار ایسوسیشنز ہیں، تو ہم تو بہت اوپن ہارٹیڈلی، اور صرف یہ نہیں، ہم اس کے ساتھ جوڈیشل ریفارم پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اپوزیشن کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں، آپ کی جو پروپوزل ہے، آپ کی جو ریکمنڈیشن ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہم چاہتے ہیں کہ قانون سازی کریں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب اسد قیصر، اسپیکر قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.